پاس نہ لوٹے، اس شان سے مقتل کو سدھارا تھا علمدار، اس شان سے مقتل کو سدھارا تھا علمدار، آدھا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے، خیموں میں لگی آگ تو منہ کو بلانے، خیموں میں لگی آگ تو منہ کو بلانے، معصوم سکینہ گئی عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے مشک آ گئی، بہتا ہوا کانوں سے لہو، سوکھے ہوئے لب، بہتا ہوا کانوں سے لہو، سوکھے ہوئے لب، دکھلانے سکینہ گئی عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے مشک آ گئی، عباس نہ لوٹے۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات بار دیگر بار واضح بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پہ کہ تعویذ بندھا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کئی ٹوٹ گئی تھی، بھگدڑ میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر
اور ادھر آتے تھے قاسم، دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جوٹا پہ تو تڑپ جاتے تھے قاسم، گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، بھگدڑ میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر آ کے وہی گرتے ہیں، پھر آ کے وہی گرتے ہیں، غش آتا ہے شہ کو، جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو کبھی چوما کبھی سینے سے لگایا، تقدیر نے یہ آج عجب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا، تھامے ہوئے طالے حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے، سہ لیتے ہیں کچھ درد بتائے نہیں جاتے، لاشیں کبھی حصوں میں اٹھائے نہیں جاتے، گر شاہردہ اپنی بچھائے نہیں جاتے، ٹکڑے کبھی قاسم کے اٹھائے نہیں جاتے، چادر کو جو تھامے ہوئے عباس کھڑے ہیں، اکبر بھی سہارے کے لیے پاس کھڑے ہیں، کیا حال تھا لاشے کا بتایا نہیں جاتا، شبیر سے صدمہ یہ اٹھایا نہیں جاتا، گہرا ہے بہت زخم چھپایا نہیں جاتا، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جایا نہیں جاتا، اس غم کا کہاں بار اٹھا پائے گی بیوہ، جب لاش پسر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ، دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا، تاریک ہوا جاتا تھا آنکھوں کا اجالا، چادر میں بندھی لاش کو جب سامنے ڈالا، پروان نے یہ پوچھا کہ کہاں لال میرا ہے، دل ہلتا ہے بتلائیے اس گٹھڑی میں کیا ہے، گٹھڑی جو کھلی حشر بپا ہو گیا ہر سو، ٹکڑے تھا بدن لاش کا اور خون بھرے گیسو، ٹاپوں کی نشان سینے میں، ٹاپوں کے نشان سینے میں اور آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا آہستہ سے زہرا کا وہ محروم، یہ دیکھیے جو ایک تنے صد پاش ہے بابی، پہچانیے قاسم کے یہی لاش ہے بابی،
ماں مر گئی یہ دیکھ کر یورا کے زمین پر، محشر سے ہی پہلے تھا وہاں خیمے میں محشر، فروا کو سنبھالے رہی خود زینب مستر، شبیر کی آنکھوں میں قمر پھر گیا منظر، لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں کچلا ہوا تن تھا، شبر کا کلیجا تھا کہ قاسم کا بدن تھا۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ علامات ہیں آج رات اور شب عاشور کے سلسلے میں۔ آج رات شہزادہ قاسم کا علم نکالا جائے گا مجلس کے بعد، اور شب عاشور جو ہے پرچم امام حسین کو بھی کا انتظام کیا گیا ہے، جو خاص طور پر جو ہے کربلا سے امام حسین کے ذریعے سے نکال کے یہاں پہ میلبرن کے مومنین کو ایک تحفے کے طور پر دی گئی تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ نکالا جائے گا۔ اور آج رات جو ہے ہمیں کچھ والنٹیئرس کی ضرورت ہے، کیونکہ کل جو سینٹر ہے اس میں کچھ پروگرام وغیرہ چل رہے ہیں، اس سلسلے میں آج رات ہم نے نیاز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ مومنین سے گزارش ہے کہ جو نیاز کا جو سلسلہ چلے گا وہ آپ ٹیبل پر ہی سرو کریں گے، اور والنٹیئر سے گزارش ہے کہ کیونکہ ہم نے وائنڈ اپ کرنی ہے جو قالینیں اور فرشیں ہیں، اگر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کچھ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور کچھ ہیلپ ہو جائے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الملقب بطه والمكنى بأبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you can feel yourself, and it is quite evident from my voice that I am having some difficulties, but inshallah, with your prayers and the blessings that we get from this member and the presence of Ahl Bayt alayhimus salam, I hope that inshallah we will reach the end of the majlis without any problem. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. We have been discussing since the last few nights the topic principles of religion in the light of the commentary of Suratul Hamd. We started with the topic of Tawheed, even though before that we discussed how we can prove the existence of Allah through external and internal sources. And last night we ended our discussion with the topic that the Prophet has been given some responsibilities by Allah and how he fulfills those responsibilities. Tonight, inshallah, we are going to discuss the topic of Imamat, which is the fourth principle from the principles of religion. As it was mentioned in the Majlis when we discussed justice of Allah, the topic of Adl, we said that the principles of religion are three, but because people had differences about certain topics, especially the justice of Allah, therefore it was explicitly mentioned, or else if we truly believe in the monotheism, if we truly believe in the Tawheed of Allah, then we do not need to bring under discussion whether he is just or not. In the similar manner, if we properly understand the system of guidance that has been laid down by Allah himself, we do not need to fight over the issue that whether after the demise of the Prophet, is it going to be the people's job to select a leader for themselves? Or is it Allah's job that he has to provide us guides and leaders till the day of Qiyamah? Like I said in one of the previous nights, that if we have properly understood Tawheed, the rest of the principles of religion will become clear for us, and we will not have any confusions, and we will not have any difference of opinions. But because people have not been able to properly understand Tawheed, therefore they raise issues regarding the issue of Imamah. They raise questions regarding the issue of Imamah. Let me start with Tawheed and take you towards Imamah.
if we believe that there is a creator of this universe who has created everything that exists, and if we believe that behind this existence there is a purpose, then we should also, in the light of nothing else but intellect, should believe that Allah has the responsibility, because He has created us and has created us for a purpose. Therefore, it is His responsibility to guide us towards that purpose. And if He, because of our limitations, cannot come to us, He should send guides towards us who are having physical existence. And if there is a single person going to exist on this earth, even on the last day, before everything vanishes, it is Allah's duty to even guide that single person existing on earth on the last day. We cannot say that it was the responsibility of Allah to guide mankind till the time of Rasulullah, and after that this responsibility ended. For people who have this argument, they claim themselves to be Muslim. Can they show us any verse from the Quran where Allah says, when He says that Inna alayna lal huda, certainly your guidance is our responsibility, where in the Quran Allah says that I will guide you till the time Muhammad is between you, and after that I will stop guiding you and you will have to guide yourself. The last two words that we are using, and in the light of the commentary of that verse, we are discussing this topic of imama. The last two verses, what do they say? Or what do we ask Allah in those two verses? Oh Allah, guide us to the straight path, or keep us on the straight path, the path of those upon whom you have showered your blessings, and who are not from those upon whom is your wrath, and also they are not from those who have deviated. In this dua that we are making, we are not asking Allah to guide us till the time your prophet is there. Rather, we are asking Allah to guide us without any condition, without any time limitation. This chapter will be recited by every single person living till the last day on this earth. And if he, by the command of Allah, is reciting this chapter, and because it is Allah who has asked us to recite this chapter, therefore it becomes the responsibility of Allah to send His guides till the day of Qiyamah. And we do not know about others, but if we speak about ourselves, then it is not only our belief, rather it is the reality that there is a guide sitting in Parda Ghaibah who is guiding us from there. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, the other point that we have to discuss is, this is our view. The view of Imamah that we discuss is our view, that Imamat is the continuation of the seal of the prophethood. After the prophet, it is the responsibility of a person appointed by Allah to carry out the tasks of the prophet, except that he is not going to receive any revelation from Allah, because the revelation has stopped. The Quran is now complete. So those guys who are going to come after the prophet of Allah, the only responsibility that they do not have is they are not going to receive any revelation, any wahi from Allah. But apart from this, all those three responsibilities that we counted yesterday, in the light of the second verse of chapter 62, chapter Jumu'ah, they are going to guide the humankind in the same manner. They are going to recite the verses of the Quran wherever there is a need.
They are going to purify the souls of the believers, and they are going to teach them the knowledge of the book and the wisdom. But people from other sect of Islam, they say that imamat is not a position given to anyone by Allah. We believe that imamat is a position given to anyone after Prophet by Allah. But people from other sects, they believe, from other groups of Islam, they believe that imamat is not a position given to anyone by Allah. Rather, anyone who is chosen by the votes of the people, or who has the power to come to the throne and become the ruler of his time, will be considered as the imam of his time. If you remember one of my statements, I said in one of the previous majalis, we first look at the principles and then look at the personality and match that personality with the principles. We first look at the principles. We first make the principles or get the principles from the Quran, and then look at the personality and see if those principles are present in that personality or not. But people from other group, what they do is, because they have fallen in love with certain personalities, so they first look at those personalities and then make principles so that the defects present in those personalities are hidden. And that is why you see this principle coming from them, that anyone who is elected by people will be considered the imam of his time. Anyone who has the power so that he overthrows someone's rule and becomes the king of his time or the ruler of his time will be considered the imam. And it is everyone's duty from the Muslim ummah to consider him the imam of his time. And if someone stands and fight the imam of his time, then he is of course a kafir and an unbeliever. A very simple question from a very, I would say a very simple question from a 2-year-old Shia child. Because Alhamdulillah, by the blessings of Ahl Bayt alayhimus salam, we have, and even a 2-year or 3-year-old child from our group has the audacity to stand up and ask this question to anyone who denies the concept of imamah that we have not from our pockets but from Quran itself. One simple question. If you say that anyone who by virtue of the votes of the people or by his power attains the position of a ruler, and then everyone, it is mandatory upon them to believe in his imamah, and anyone who stands against that person is a disbeliever. If I take you to the time when Imam Ali was given his apparent khilafah, the Zahiri khilafah, when he became the 4th caliph, he is the ruler of his time. So if we go and see the Jang-e-Siffin, the battle of Siffin, and if we go and see the battle of Jamal, we see there are very respected personalities standing there, again the ruler against the imam of their time. Do you have the audacity to call them disbeliever? If you say that anyone who comes to power via the votes of the people or through his own power, he should be considered the imam, will you call those people who were fighting against Imam Ali in the battle of Siffin and Jamal as disbelievers? You will never call them as disbelievers, and this actually shows your hypocrisy. And this actually shows how you have made the principles. So we do not make principles after looking at the personality. We get the principles from the Quran and then see who is eligible to be an imam based on those principles. One principle that we get from the Quran, for example, there are so many verses that point towards
how an imam should be and who is eligible to be an imam, to be the leader of the Muslim ummah after the Prophet. Quran says, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Obey Allah and obey the Prophet and obey the people of authority from you. This verse, we call it in our terminologies, it is a muhkam verse. We have the muhkam verse, you must have heard this terminology. We have the muhkam verses and we have the mutashabih verses. A muhkam verse is a verse where it does not have any ambiguity and we do not require any other source for explaining that verse. Whereas a mutashabih verse is a verse that has certain ambiguity. It is not something that Quran lacks, but it is based upon our understanding that the verse is ambiguous and we need other sources to make certain what the verse and what Allah is trying to say in that verse. But this verse is a muhkam verse. Obey Allah, obey the Prophet, and obey the people of authority among you. This verse does not ask you to obey someone based on a particular condition. Rather, this verse is saying, just as you have to obey Allah without any condition, in the same manner you have to obey Prophet without any condition, and in the very same manner you have to obey the people of authority without any condition. Who are these people who are the people of authority? Who are the Sahiban Amr? Allah says in Surah Al-Anbiya chapter number 21 verse number 73, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, and we have made them imams who guide people with our amr. So these are the people of amr. These are the people who have the amr of Allah, who have the authority from Allah to guide people, because they have been guided by Allah and they in return guide us towards Allah. So these are the people who are in authority. And we have this proof from the Quran. But you will not get any verse in the Quran that says anyone, like I said, who gets elected by people is going to be the Imam of his time. Rather, we see in Quran everywhere it is Allah who is saying for himself, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, we made them Imam. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, I am going to make a khalifa on the earth. Inni ja'iluka linnas imama, we have made you an imam of people. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Everywhere in the Quran you will see the word ja'il, that is making someone something. It is the authority of Allah, because the system of guidance has been made by Allah and it will be run by Allah till the day of Qiyamah. Therefore, it is the responsibility and the ownership of Allah and the authority of Allah that He is going to make someone an Imam. It is not our responsibility to someone make our leader. Rather, what our responsibility is to know who Allah has made our leader and then follow his footsteps. And this is what the verse says, guide us to the straight path and keep us on the straight path, the path of those whom not we have chosen, the path of those whom you have chosen and who have been showered by your blessings, and they are never deviated and they never become the victim of your wrath. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Another point that is raised by our friends, our brothers in faith, is that in this era, what is the need of discussing the topic of imamah? Why is it so that we need to discuss the topic of imamah? Because this is something which, if brought under discussion, creates differences. This is something which, if brought under discussion, creates enmity.
The first answer that we can give to anyone coming forward with such an argument is that if you are living in a society, and this is not a hypothetical example, we have people living in this world who do not believe in the existence of Allah. Let me say one thing before moving forward. We say one thing in our Urdu language, that sometimes the content is same, but the wrapper is different. So tonight, of course, the content, by the blessing of Allah and Ahl Bayt alayhimus salam, the content is of course good, but the wrapper is a little old because of my voice. So do not focus on the voice, rather focus on the content that is being given to you. Sallu ala Muhammad wa ali. For those people, we have this answer that if they are saying, why do we need to discuss the topic of imamah in this time when it's something historical? Because when we bring this topic under discussion, this creates enmity and this creates differences among the different groups of Muslims. Before I move forward, I would like to request you to please come forward a little bit so that people coming after you do not have to, look for space. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin 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 wa ali Muhammad. Jazakumullah. So the answer that we give to these people, there can be different answers. If you go and open a book of logic and read the definition of logic, and this is like I said on the first day, a spiritual tabarruk for all of you. This is once again a spiritual tabarruk for all of you, that you can go and buy or download a book of logic and read the book of logic, the one that is taught in the Hausa, and then you will come to know how the invalid arguments are refuted with the help of logic. Because the definition of logic is alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil khata'i fil fikr. This is the definition that you get about logic, that it is a tool which follows certain guidelines using which we can keep our mind, our intellect away from errors while thinking. If you abide by the logical rules, then it will save you from making errors while thinking. If someone says that we should not be discussing the topic of imamah because it creates differences, because people have different opinions, then if we are living in a society where people are atheists, I guess this much is sufficient for you to understand what I'm trying to say and what I'm going to say. If we are living in a society where people are atheists, or people who do not believe in the existence of any creator, will you stop discussing the existence of Allah and giving proofs for his existence just because it creates division in society? This is actually a false argument, because we are not discussing about the lost property of my father. Let's not discuss about the previous enmities that our forefathers had. Let's get united once again. No, we are actually discussing these concepts, rather these realities that exist in this time until the time of eternity. Because if we discuss these realities, and if you have a pure and pious heart and intellect, and once you accept these arguments and the realities, you will come to Sirat Mustaqim, and this world will become united on the muhabbat of Ali ibn Abi Talib. Because there is one thing that we need to understand. It is not important to get united before deciding upon which point we have to unite. Let us unite on this point, that you start believing in what we believe and we start believing in what you believe. What a lame argument this is.
Apply the same argument to the people who do not believe in, who do not have the same beliefs like you, people from other religions. Will you start believing just for the sake of unity in the in Hazrat Isa that he was a god? Na'udhu billah. Will you start believing in Hazrat Uzair, for example, that he was the son of God, just like the Jews believe? Or will you start denying other prophets like people from other faith? They believe only in their prophet and they start denying other prophets. This is not a unity that Allah Himself wants. What Allah wants is what is mentioned in the Quran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah and do not get divided. And now we ask Prophet, Ya Rasulullah, what is the Hablullah? What is the rope of Allah? And the Prophet says that Hablullah, the rope of Allah, is the vilayat of Ali ibn Abi Talib. Everyone has to come towards the vilayat of Ali ibn Abi Talib to get united. Every unity which is done apart from the vilayat of Ali is a batil, is a false unity. If you would really like to get united, then come to the door of Ali, because here the unity lives. This is the point where we have to get united. We do not have to get united by forsaking our beliefs. So therefore, when people say, why do we need to discuss imamah in today's era? It is because we would like to let you know the reality and the real guides that were there appointed by Allah after the Prophet, so that you come to their way and take religion from them. You know, there is an answer for the different questions that people raise regarding Azadari. What is this self-flagellation? What is this Sina Zani? What is this Hamazanis and whatever it is? Why do you have to, wail and cry and beat your chest and beat your cheeks and beat your head? What is this? An answer to such people is, when you draw a circle, you do not start discussing what exists at the circumference, what exists at the boundary. You have to start from the center, my brother. First, come and know who was the guide chosen by Allah after Prophet. When you will come to the door of Ali, you will come to realize that whatever we are doing for the Imam Hussein's commemoration is not bid'ah, rather it is ibadah. And the reason why the scholars from other schools of thought ask their followers not to do matam or the aza of Imam Hussain is because they do not want people to come to the door of Hussain, to come to the door of Karbala and travel from there to the door of Saqifa. I'm sorry if someone from other school of thought is sitting here, but I am actually not sorry. Because being a brother in faith, I am actually trying to save you from the hellfire. Because on that day, people who are asking here do not talk and discuss such topics. If you stop discussing these topics, believe me, I can guarantee you that these very same people on the day of hereafter will hold you by your collar and say, why did you not tell me this in the world? I would have been saved today if you had told me about the vilayah of Ali ibn Abi Talib. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. My dear brothers and sisters, this is the reality. Of course, what the scholars have told us not to do is to give bad name to someone, is to call out someone's name in a bad manner. What we do not have to do is to say something in a manner that teases them. But if you are discussing something in the light of intellect, if you are discussing something in the light of the verses of the Holy Quran and the prophetic narrations,
then of course it is not our responsibility but Allah's responsibility. If He wants, He gives guidance and hidayah to anyone He wants. But what our duty is to at least tell the truth to the people in the light of intellect and Quran and Sunnah. One should not think that because of the unity we have to stay away from these things. The next point that we would like to discuss, and our time is ending, so we will move a little fast, is that is imamat a principle from our beliefs, or is it something from jurisprudence? Like, is it something from our aqaid, or it is something a fiqhi issue? Because there is also a difference between the two schools of thought. People from other schools of thought say that imamah is a jurisprudential issue, something related to practical laws. You know, we have the beliefs and then we have the ahkam, the laws that we have in Tawzihul Masail. So they say that the imamah does not fall in the usul, rather it falls in the furu'. What does that mean is that after the Prophet, it is a wajib kifai for anyone to become the leader of the ummah, so that the ummah, the nation, does not remain leaderless. And because it is a wajib kifai, you know the definition of wajib kifai. Wajib kifai is a wajib that is wajib upon everyone, but if someone comes forward and does that wajib, everyone's responsibility ends there. For example, if there is a corpse lying on the road and we know he is a Muslim, he has died there on the road, it is the responsibility of every single Muslim to come forward and do the kafn and the dafn, to do the burial, to give him shroud. But if one of us goes forward and gives him the shroud and does the burial, then this responsibility is taken away from everyone's shoulders. This is wajib kifai, in comparison to wajib aini, which is wajib for everyone. Like everyone has to pray. Just because Maulana came here and prayed doesn't mean everyone's prayer got accepted. Everyone has to pray separately or in jama'ah. So they say that it is a jurisprudential issue because it is a wajib kifai. Everyone has the responsibility to come forward and lead the ummah. And if anyone from the nation, from the Muslim ummah, comes forward and takes this responsibility, the responsibility is taken from the shoulders of the rest of the people, and now they have to follow this leader. And because it is a wajib kifai, it is something which has to be done. It is an act, therefore it is from the furu' din. We say no, it is from the usul din, because this is something that we have to believe in. And I do not want to repeat those verses where Allah keeps saying that He is the one who is going to make an imam. He is the one who makes the Nabi. He is the one who makes someone an imam. He is the one who makes someone a Rasul. He is the one who makes someone a Wasi. So it is Allah's job to make someone an imam or a Rasul. It is Allah's job to give someone a position or a role. And because Allah is doing this, we have to believe in the role which He has been given. And because we have to believe in that status or the role that Allah has given to that person, therefore it is from the beliefs and not from the furu'at. Therefore, that's why we say imamah is from the principles of religion. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, from tonight we will further discuss the topic of imamah. Tomorrow is the night of the 8th of Muharram, and on the 9th of Muharram we will end our discussion by bringing under discussion the topic of Qiyamah, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. Allah says in the Quran, Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. खुदावंद मुताल कुरान की इस छोटी सी आयत में फरमा रहा है
ایک بہت بڑے سمندر کو کوزے میں رکھ کے فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. عام طور پہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، خود قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے بھی اس کے ترجمے میں ایک غلطی کی ہے، اور ہمارے ممبر سے بھی کبھی کبھی یہ غلط ترجمہ پیش کیا جاتا ہے کہ سب سے پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کے خلاف ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ دین، تو اس کا مطلب اور بھی کچھ دین ہیں، ادیان ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو اس کو پسند ہے وہ اسلام ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ، اور ہمارا آپ ترجمہ سنیے، خود آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انا، بے شک، الدین، دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے. اس میں کہیں سے پسندیدہ کا لفظ آیا ہی نہیں. مثلا یہ ہوتا ہے کہ ان افضل الدین عند اللہ الاسلام، ان اعظم الدین عند اللہ الاسلام. کچھ اس طرح کے بھی ایڈجیکٹیوز یا سپرلیٹیوز یوز ہوتے تو ہم یہ ترجمہ قبول کرتے. مگر اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز بنام دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو بارہا بیان ہوا کہ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ، یعنی اللہ کے سامنے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ کر سر تسلیم خم کر دینا. یعنی ہم تجھ کو مانتے ہیں اور تیری مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا کی مانتے ہیں، اپنی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. دین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عند اللہ ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے. جب یہ دین اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ خود ہم تک نہیں آیا، تو اس کے پہنچانے والے بھی اللہ کی طرف سے ہی آنے چاہیے. عقلی گفتگو ہے، جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، عقلی گفتگو ہے کہ جب دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہم تک نہیں آیا، اس کی نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، تو پھر اب جو دین لے کر آئے وہ اللہ کے پاس سے آئے. اگر اللہ یہ کہے کہ اس نے فلاں کو بھیجا تو بھیجا اپنے پاس سے جاتا ہے. جب ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا ہمارے پاس ہماری اندیت میں تھا اور ہم نے اس کو آپ تک بھیجا. تو اب ذرا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے لوگوں میں رسول بھیجا. معلوم ہوا کہ جب اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس رسول کو بھیجا تو اپنے پاس سے بھیجا. یعنی جب اللہ کا دین عند اللہیت کے مقام پہ فائز ہے تو اللہ کا رسول بھی عند اللہیت کے مقام پہ فائز ہے. اور جب اللہ کا رسول عند اللہیت کے مقام پہ فائز ہو تو پھر نبی کے بعد اس کا جانشین بھی عند اللہیت کے مقام پر ہونا چاہیے. اب ذرا قرآن کی آیتیں دیکھیے کہ جناب موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل سے ہے میرا وزیر و جانشین بنا دے. پھر رسول کی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار،
میرے لیے ایک سلطان نصیر، ایک مددگار اپنے پاس سے بھیج دے۔ اللہم اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے معبود اپنے پاس سے میرے لیے ایک مددگار طاقت کا انتظام کر دے۔ موسیٰ نے ہارون کو اپنے اہل سے مانگا تھا تو اللہ نے موسیٰ کو ہارون ان کے گھر میں دیا۔ رسول اللہ نے علی کو اللہ کے پاس سے مانگا تھا تو علی کو اپنے گھر میں بھیجا۔ صلوات بر محمد۔ اللہ کا دین اللہ کے پاس سے آیا ہے، دین کے پہنچانے والے بھی اللہ کے پاس سے آئیں گے، وہ چاہے آخری پہلا جانشین ہو یا آخری جانشین ہو، پہلا بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے، آخری بھی اللہ کے پاس سے آیا، رسول بھی اللہ کے پاس سے آئے، نور فاطمہ بھی اللہ کے پاس سے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں سب کے مزاج ایک ہی نہیں ہیں، سب کے نام بھی ایک ہیں۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد۔ آخری کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ بھی اپنے معبود کی طرح وہ لامکان ہے تو ان کی بھی ادائیں لامکانی، وہ غائب الغیوب ہے تو یہ بھی پردہ غیبت میں، وہ غیبت سے ہماری مدد کرتا ہے تو یہ بھی پردہ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ یا علی مدد کہو تو وہ علی ہو یا یہ علی ہو، مدد فوراً ہوتی ہے۔ مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آخری کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان اب آگے نہیں آتا، ہم بھی انتظار میں ہیں، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ رسول کے بعد بھی ایک امام کی ہی ضرورت تھی، مگر لوگوں نے رسول کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر اپنا خود کا ایک امام بنا لیا۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا امام مہدی علیہ السلام کے لیے کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا انتظار ہے۔ بھیا جیسے پہلے کو بنایا تھا ویسے ہی آخری کو بھی بنا لو۔ اب پہلے کو جب اب آخری کا جو تم انتظار کر رہے ہو تو خود ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی کہ جیسے آخری کا انتظار کر رہے ہو خود بنا نہیں سکتے، ویسے ہی پہلے کو بھی ماننا تھا، خود بنانا نہیں چاہیے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ دین اللہ کے پاس سے آیا تو ہمیں اب جو ملے گا وہ انہی سے ملنا چاہیے کہ جو منصب الہی اس کے پاس سے لے کے آئے ہوں۔ دیکھیے آپ جب جو ہے وہ عہدے کی بات چل رہی ہے، ہمارے جو جوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جو بہنیں بیٹھی ہیں پردے میں، آپ کسی ویب سائٹ پہ جب جاتے ہیں جاب کی، ہمارے یہاں جیسے naukri.com monster.com وغیرہ وغیرہ، اپنے لحاظ سے جو آپ کی صلاحیت و قابلیت ہے اس لحاظ سے آپ جاب تلاش کرتے ہیں، یا کوئی جاب جب آپ کے سامنے آتی ہے تو the very first thing that you see is roles and responsibilities۔ جو وہ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ رسپانسبلٹیز کے جو آپ کے کھاتے میں آپ کے ریزیومے میں ہیں اسی جاب کو آپ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، پہلا خلیفہ کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تو کوئی توہین بھی نہیں کر رہے، لوگوں کے سامنے پہلا خطبہ دے رہے ہیں، عہدے کی بات کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، تاریخ جا کے پڑھ لیا آپ،
اے لوگوں، جیسے تم سب کے پیچھے ایک شیطان ہے، ویسے ہی اس بندے کے پیچھے بھی ایک شیطان ہے۔ جب دیکھنا کہ میں ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ کیا کمال بے حیائی ہے جب امت میں موجود لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو سیدھا کر دیں، تو پھر گدی چھوڑ کے نیچے آئیے، امت والے ہی گدی میں کیوں نہ بیٹھے۔ آپ کی امت میں جب ایسے لوگ ہیں تو پھر آپ کو شوق خلیفہ یا شوق خلافت کیوں ہے؟ بہرحال آپ اسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ جس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں آپ کے پاس ہوں۔ یعنی عہدہ بعد میں طے ہوتا ہے، صلاحیت پہلے پیدا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے عہدہ ہڑپ لو صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ جب صلاحیت ہوگی تو پوری کائنات میں جہاں بھی ہو عہدہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے گا، محمد اپنے گھر میں ہوں یا غار حرا میں ہوں، کیونکہ عہدہ رسالت پہ فائز ہیں تو قرآن کی آیتیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتی ہیں۔ جب صلاحیت ہوگی تو عہدہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ اب ایک جملہ ذہن میں آ گیا، شاید انہی کا عطا کیا ہوا ہو۔ دوسرے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود ہمیں حق کے راستے پر چلا، مگر رسول اللہ نے حضرت امیر کے لیے جب دعا کی تو انہوں نے کہا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ علی کو حق کے راستے پر چلا، بلکہ دعا یہ کی اللہم ادر الحق حیثما دار، اے میرے معبود حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا چلا جائے۔ یہ دعا نہیں کی، پوری کائنات اس تلاش میں ہے کہ اسے حق مل جائے، حق اس تلاش میں ہے کہ اسے علی مل جائے، پوری کائنات اس تلاش میں ہے کہ اسے حق مل جائے، حق اس تلاش میں ہے کہ اسے علی مل جائے۔ اب ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، ہمارے اور آپ کی نبی کی شان دیکھیے، غلو نہ سمجھیے گا، مجلس کے بعد سوال کر لیجئے گا۔ پوری دنیا اس تلاش میں ہے کہ حق مل جائے، حق اس تلاش میں ہے کہ علی مل جائے، پوری کائنات اس تلاش میں ہے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو کچھ ایسا دے کہ محمد راضی ہو۔ اللہ اکبر، پوری کائنات اس تلاش میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے، مگر اللہ خود اپنی زبان سے منصب رسالت اور حبیب کی محبت اللہ کے پاس کتنی ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم سب میری رضا کی تلاش میں ہو اور میں محمد کو راضی کرنا چاہتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طاقت دی، اتنی دیر آپ کے سامنے بیان ہوا، جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو ختم کر لوں کہ اللہ صلاحیت دینے کے بعد عہدہ دیتا ہے، بلکہ جب صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو عہدہ خود پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صلاحیت تھی تو اللہ نے رسول بنایا، جب صلاحیت تھی تو اللہ نے نبی بنایا، جب صلاحیت تھی تو اللہ نے امام بنایا۔ مگر ایک بیوی ایسی ہیں کہ جن کو کوئی ظاہری عہدہ تو نہیں ملا، نہ وہ رسول ہیں، نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ امام ہیں، مگر عبودیت کی اس منزل پہ فائز ہیں۔ صلاحیت کا چشمہ ان کی ذات سے ایسا سرشار ہے کہ جب چادر کے نیچے پنجتن جمع ہو گئے
تو اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ محمد اور ان کی بیٹی ہیں اور ان کے بھائی اور ان کے نواسے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حسنین اور ان کے بابا اور ان کی والدہ اور نانا ہے، اللہ نے کسی اور کو نہیں، تعارف کا مرکز فاطمہ کو بنایا، اس لیے کہ وہ راز ہے کہ جو لوگوں کی سلوکوں سے ہوتا ہوا محمد تک نہیں آیا، بلکہ معراج میں بلا کے ہم نے یہ نور دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی اور کے ذریعے نہیں، فاطمہ کے ذریعے تعارف کروایا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے معصومین کا تعارف ہو رہا۔ بس عزیزوں، مجھے معلوم ہے کہ بیان یہ آخری کی جو راتیں ہیں، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ فضائل اہل بیت سنیں اور ان کے مصائب سنیں، مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے آواز کو بھی یہیں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے، مگر وہ جملہ کہ جو میں روز کہتا ہوں کہ ایک طرف جب ہم فضائل اہل بیت اور وہ بھی جتنی ہماری حیثیت ہے، جو ہمارے اپنے علم کی اڑان ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جب ہم ان کے فضائل دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، بلکہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی کیسے ان پر اتنے مظالم ڈھا سکتا ہے، یعنی کوئی کیسے اتنا شقی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہ بخشے، کوئی کیسے اتنا شقی ہو سکتا ہے کہ عزیزوں وہ چہرہ کہ جسے دیکھ کر خود ایک انسان نے کہا کہ اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ جناب قاسم، چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، کسی نے نیزے پہ جب شام میں سر دیکھا تو کہا کہ اے کاش کہ اس بچے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اسے کون بتائے کہ ام فروا زندہ تھی۔ عزیزوں، جیسا بھی حال ہو، اہل بیت علیہم السلام سے دعا کر کے آیا ہوں، مصائب میں انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ کوئی کمی نہ ہو۔ عزیزوں، پھر وہی بات کہ دن گزر رہے ہیں، آج ابھی چاند رات ہوئی تھی، آج محرم کی 7ویں آ گئی۔ عزیزوں، 3 دن بعد عزا خانوں سے ہمارے امام تبرکات رخصت ہو جائیں گے۔ بے شک ہمارے دلوں میں غم حسین تو سال بھر تازہ رہتا ہے، مگر یہ خاص کر کے وہ دن ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے امام کند خنجر سے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ شب عاشور کا وقت ہے، عزیزوں تصورات کی مدد دیجیے، اپنے گریے میں کوئی کمی نہ کریے۔ شب عاشور کا وقت ہے، امام حسین اپنے اہل اور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شہادت نامہ پڑھ رہے ہیں۔ کل عباس شہید ہو جائیں گے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، کہتے کہتے حسین آتے ہیں، ناموں کو لیتے جا رہے ہیں، رک جاتے ہیں، جناب قاسم امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے، چچا کیا میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے؟ امام حسین پوچھتے ہیں، اے میرے لال، کیف الموت عندک، موت آپ کے نزدیک کیسی ہے میرے لال؟ جناب قاسم صرف یہ نہیں کہتے کہ شیریں ہے، اے چچا اگر آپ پہ قربان ہونا ہو احلا من العسل، اگر آپ پہ قربان ہو جائیں تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام کہتے ہیں، اے میرے لال، آپ کا ہی نہیں، اس میں تو نام علی اصغر کا بھی ہے۔
آستینوں کو چڑھا لیتے ہیں. کیا کہا چچا؟ کیا دشمن خیمے تک آ جائیں گے؟ امام حسین یہ نہیں کہتے کہ دشمن خیمے تک آ جائیں گے. نہیں میرے لال، میں علی اصغر کے لیے پانی مانگنے جاؤں گا مگر علی اصغر شہید کر دیے جائیں گے. مگر مولا آپ نے تو نہیں کہا مگر دشمن خیمے تک تو آئے گا. ارے زینب کی چادر چھنے گی، بیمار کا بستر چھنے گا، سکینہ کے تماچے لگیں گے، بالیاں بھی چھینی جائیں گی، کان سے خون بھی رواں ہوگا. عزیزو روز عاشور وہ وقت آتا ہے، جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں. چچا آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میں مقتل میں جا کر جنگ کروں. شاعر ایک عجیب سا شعر لکھتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اے قاسم، اسلام پر آپ کے بابا نے تو فقط اپنے دل کا، اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے تھے. اے قاسم آپ نے تو اپنے بدن کے سارے ٹکڑے قربان کر دیے. امام حسین کہتے ہیں اے میرے لال، تم تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، اے میرے لال میں تمہیں کیسے مقتل میں بھیج دوں. جناب قاسم راوی لکھتا ہے کہ خیمے کے باہر آ کر جہاں پہ خیمے کا ستون لگا ہوتا ہے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، زانوؤں پہ ہاتھ کو رکھتے ہیں، سر کو ہاتھوں کے اوپر رکھ کے گریا شروع کر دیتے ہیں. اس بیچ جناب ام فروہ جناب قاسم کے پاس آتی ہیں. کیا بات ہے میرے لال، تم گریا کیوں کر رہے ہو؟ اے اماں، جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں جہاد کی اجازت مانگتا ہوں، چچا یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں کہ تم تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو. جناب ام فروہ کہتی ہیں اے میرے لال، ذرا اپنے بازو پہ بندھی ہوئی وہ تعویذ تو کھولو. کیا تم کو یاد نہیں کہ جب تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے تم کو اپنے پاس بلایا تھا اور تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا اے میرے لال قاسم، جب تم پر کوئی برا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، اب اس سے برا وقت کیا ہوگا میرے لال. اب قاسم فوراً کھڑے ہوئے، بازو پہ بندھے تعویذ کو کھولا، بابا کی تحریر نظر آئی. ہائے عالم غربت میں یتیم بچے کو اپنے بابا یاد آ گئے. اب جو تحریر پڑھی تو لکھا تھا ہے میرے لال قاسم، کربلا میں میں ابا عبداللہ کے ساتھ تو نہ ہوں گا، میری جانشینی میں تم میرے بھائی پر قربان ہو جانا. عزیز راوی لکھتا ہے قاسم کا چہرہ کھل گیا. اب تو چچا کو اجازت دینی پڑے گی. دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس گئے. امام حسین دور سے قاسم کو آتا دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ گیا قاسم، ارے بھیا کی تحریر لا رہے ہو. عالم غربت میں بھائی کی تحریر دیکھ کے بھائی یاد آ گیا. ارے بھیا اگر آپ یہاں ہوتے تو مجھے بڑا سہارا ہوتا. عزیز حسین نے تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگایا، تحریر کو چوما، جناب ام فروہ کو بلایا، کہا جاؤ ذرا میرے بھیا کا امامہ لیتی آؤ. قاسم کے بدن پہ زرہ پہنائی گئی، سر پہ امامہ رکھا. امام حسین نے گھوڑے پہ جناب قاسم کو سوار کیا. عزیزو سوار کرنے کے بعد امام نے کہا اے میرے لال ذرا اپنا گریبان تو آگے کرو. امام نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. جناب زینب آگے بڑھتی ہے، اے بھیا آپ نے قاسم کے گریبان کو چاک کیوں کیا؟ اے میری بہن زینب، یہ یتیمی کی علامت ہے. شاید کوئی میرے قاسم پر چاک گریبان دیکھ کر ترس کھا لے، اس پر حملہ نہ کرے.
عزیزو جناب قاسم مقتل کی طرف بڑھتے ہیں. ارے یہ بھی بنی ہاشم کے گھر کا شیر ہے، خوب جہاد کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، مگر ایک دشمن پیچھے سے گھوم کے آتا ہے، قاسم کی کمر پہ زور سے ایک گرز لگتا ہے. جناب قاسم کربلا کی زمین پہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا اللہ، اے چچا آپ پر سلام. عزیزو امام حسین ایک طرف سے آگے بڑھتے ہیں، ایک طرف جناب عباس، ایک طرف جناب علی اکبر. راوی لکھتا ہے کہ حسین اتنی رفتار سے کبھی کربلا کے مقتل نہیں آئے، بڑی رفتار سے آگے بڑھے. ہائے میرے بھیا کی امانت. قاسم کی آواز بار بار آتی ہے، آواز میں بڑا درد ہے. اے میرے چچا مدد کو آئیے. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ عزیزو جب امام حسین پوری رفتار سے حضرت عباس اور جناب علی اکبر کے ساتھ نرغہ آدھا کی طرف بڑھے، دشمن سمجھے حسین نے ان پر حملہ کر دیا. ارے میمنے کے گھوڑے میسرے کی طرف دوڑے، میسرے کے گھوڑے میمنے کی طرف. بیچ میں قاسم گھوڑوں کی ٹانپوں سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. گھوڑے کی ٹانپیں پڑتی تھی، قاسم چلاتے جاتے تھے، ہڈیاں چور چور ہو گئی. عزیزو وہ بدن کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو پاؤں رکاب تو نہیں پہنچ رہا تھا. راوی لکھتا ہے کہ قاسم کے بدن کا قد بڑھ گیا، مگر اب جو امام حسین پہنچے، قاسم اس دنیا سے جا چکے ہیں. بڑا سخت وقت ہے امام پر. ارے اس جسد کو کیسے جمع کروں؟ اس لیے کہ جس کا بھی لاشا لینے آیا ہاتھوں کا اٹھا کے لے گیا. ایک چادر کا کونا عباس نے پکڑا، ایک کونا علی اکبر نے پکڑا، ارے دو کونوں کو بچوں نے پکڑا. حسین قاسم کے بدن کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے رکھتے جاتے ہیں. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا سرور نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر ہوئی. عزیزو چادر کی ایک گٹھری بنی، گٹھری میں قاسم کا ارے وجود ٹکڑوں میں ہے. سر پہ گٹھری تو رکھا، خیموں کی طرف بڑھے، خیمے کے دروازے پہ فروا کھڑی اپنے لال کا انتظار کر رہی ہے. اے میرے آقا یہ آپ کے سر پہ گٹھری کیسی؟ ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین کیا جواب دیتے؟ گٹھری کو لے جا کے خیمے میں رکھ دیا. اے میرے بھیا آپ کی امانت آپ کو واپس. ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. علم برآمد ہو رہے ہیں آپ حضرات، علم کی زیارت کو آمادہ ہو جائیں اور ماتم کے لیے آمادہ ہو جائیں. ماتم حسین پانی لیا وہ امو جان، پانی لیا وہ امو جان، پانی لیا وہ امو جان. حسرت ہے آنکھیں اس سچا پیاس ہے، کیا میری پیاس کا تم کو احساس ہے؟ کیا میری پیاس کا تم کو احساس ہے؟ آئی لبوں پہ ابھی جان، پانی لے آؤ امو جان. بچے تشنا جگر بیٹے ہیں لوہا گر، پیاس کے جالے ہیں ان سب کے ہونٹوں پر، پیاس کے جالے ہیں ان سب کے ہونٹوں پر.
پیاسوں کے تم ہونے کے بعد پانی لیا وہ امو جان. اللہ تشکی صدا سنتے ہیں القامہ، سنتے ہیں مشکی سے نوحہ سکینہ کا، سنتے ہیں مشکی سے نوحہ سکینہ کا. پھر تم کو پیاسوں کا ہے جان، پانی لیا وہ امو جان. نازش کربلا تم ہو فخر وفا، پیاسوں کی آس ہو کفیوں کی ہو ردا، پیاسوں کی آس ہو کفیوں کی ہو ردا. للہ شیر نیزان پانی لیا ہو امو جان. جاؤ حافظ خدا مثل خیبر کشا، دریا کو چین کر بھر لینا مشکی ذات، دریا کو چین کر بھر لینا مشکی ذات. بازو یہ سید ذیشان پانی لیا وہ امو جان. وعدانی بانا ہے دریا پہ جانا ہے، پانی بھی لانا ہے تم کو بھی آنا ہے، پانی بھی لانا ہے تم کو بھی آنا ہے. تم مجھ پہ میں تم پہ قربان پانی لیا وہ امو جان. سن کر بدی جی کی بات شیر جری، بولا قربان ہے تم پر یہ جا میری، بولا قربان ہے تم پر یہ جا میری. تم جو کہتی ہو میری جان پانی لیا وہ امو جان. مانگے مظہر دعا رب مشکل کشا، روزے محشر کا ہے تجھ سے خیر النساء، روزے محشر کا ہے تجھ سے خیر النساء. لوہا سنا وہی ایمان پانی لیا وہ امو جان، پانی لیا وہ امو جان، پانی لیا وہ امو جان. اور محمد وآل بیت محمد صلوات. یا حسین 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 یا حسین. علمدارِ وفا بازو کٹانے والے، علمدارِ وفا بازو کٹانے والے، علمدارِ وفا بازو کٹانے والے، علمدارِ وفا بازو کٹانے والے. جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، علمدارِ وفا بازو کٹانے 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 والے. تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، تجھ کو دریا کی روانی کا سلام
کے بز اپنا بہانے والے علمدار وفا بازو کٹانے والے بازو کٹانے والے بازو کٹانے والے جو محرم سے جو تاغاتا وہ دامن رہا جو محرم سے جو تاغاتا وہ دامن رہا حاضری کرتے ہیں اب تیری زمانے والے علمدار وفا بازو کٹانے والے علمدار وفا بازو کٹانے والے علمدار وفا بازو کٹانے والے ہم پہ ہنستے ہیں تیرے قتل میں شامل تھے جو لوگ ہم پہ ہنستے ہیں تیرے قتل میں شامل تھے جو لوگ تجھ پہ روتے ہیں تیری یاد منانے والے علمدار بازو کٹانے والے علمدار بازو کٹانے والے بازو کٹانے والے بازو کٹانے والے ملے گا تجھے شبیر سبری ہے نا ملے گا تجھے شبیر سبری ہے نا ملے گا تجھے شبیر سبری ہے نا ملے گا تجھے شبیر سبری ڈھونڈنے جائے گی سرکار خدائی زینا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا ڈھونڈنے جائے گی ساری خدائی زینا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا اپنے اشکوں سے جلا شام غریبا کے چرا اپنے اشکوں سے جلا شام غریبا کے چرا تو ہے جرا کی گھڑی زینا ملے گا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا جانے کیا شام غریبان ستم ٹوٹے ہیں جانے کیا شام غریبان ستم ٹوٹے ہیں عمر چین سے پیسو نہیں پڑی زینا ملے گا ملے گا ملے گا تجھے شفیع سواری زینا
ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا دو پسر تو نے تو دو بازو دیے بھاری دو پسر تو نے تو دو بازو دیے بھاری پہلے تو اس نے بھائی رہنا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا شبیر سواری رہنا نہ ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک سے سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری نقش کا سے لگائی رہنا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا نہ ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے رہنا ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے رہنا کیسے قربان تو سمجھے ہوئی آئی رہنا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا یہ شبیر سواری رہنا نہ ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا روح آواز علمدار نہ کرتے کیوں گئے روح آواز علمدار نہ کرتے کیوں گئے کے دربار میں آئے رہنا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا نہ ملے گا تجھے شبیر سواری رہنا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہاشم کا قمر ہاشم کا قمر ہے در کلار کا پیارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس ہمارا ہے حیدر کے گھرانے کی سخاوت سخی عباس ہونے ابو طالب کی صداقت سخی عباس سہرا کی دعاؤں کی طہارت سخی عباس قدرت نے بنایا نہیں پر ایسا دوبارہ سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس قربان وفا شیر نیزان علی ہے سہرا کی تمنا ہے دل و جان علی ہے اس کے لیے بچپن سے ہی فرمان علی ہے کہ علم کا دریا ہو یہ دریا کا کنارہ سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس پیدا ہوئے عباس کو گودی میں اٹھا کر زینب نے رکھا نام کلیجے سے لگا کر چھوٹا سا علم شہ نے دیا ان کو سجا کر دیکھا جو علم تو نے علم خود یہ پکارا سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا عباس
عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا. یہ پنجتن پاک کے لشکر کا نشاں ہے، کہتے ہیں شبیر میرا شیر جواں ہے. ایسا کوئی دنیا میں علمدار کہاں ہے، سیون سے شہباز علندر کا یہ نعرہ. سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا. عباس عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا. عباس علی روح وفا جان وفا ہے، عباس علی فاطمہ زہرا کی دعا ہے. ہر وقت علم جھومتی رہتی ہے ہوا ہے، بولا نہیں عباس کو دریا کا کنارہ. سخی عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا. عباس ہمارا عباس ہمارا ہے علمدار ہمارا. 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 عباس یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آمال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، آمال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پھولوں کی طرح دشت بلا میں بکھر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پرواہ کے لال ابن حسن کا شاعری تیرا فرض کے سن میں بڑا کام کر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. تو کر سکینہ کہتی میں ہم سے یہ بارہا گزرا، بتائیے میرے بھیا کدھر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. ہم پہلے گزر گئی دلہا سے پہلے ہم ہی نہ مر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. قبلہ کا تھا بیان لیا تھا کہ ہم کو بھی دلہن کو چھوڑ کر دلہا کدھر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. زندگی نہ سے ملے گا ہمیں کبھی، آرزو کو میری یاد کر گئے. پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے. پامال ہو کے حضرت
आसिम गुजर गए। कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन था, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन था। ऐसा तबाह हो गया कुत्ता हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया कुत्ता हुसैन का। अरमान दिल में और जिगर में सीना का पल, अरमान दिल में और जिगर में सीना का पल। मिट्टी पे लौटता है खलीफा हुसैन का, मिट्टी पे लौटता है खलीफा हुसैन का। क्यों अपनी पन्ना बना होना था सिपाही शाह, क्यों अपनी पन्ना बना होना था सिपाही शाह। मारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का, मारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का। वो धूप और वो प्यार और वो खुशबू थे, वो धूप और वो प्यार और वो खुशबू थे। वो सख्त हाथ और वो तड़पना हुसैन का, वो सख्त हाथ सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए। बेवार जाता है लाशा हुसैन का, बेवार जाता है लाशा हुसैन का। एक आशूरा कमेटी की तरफ से एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 1 मिनट उसके बाद ज़ियारत। पर मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम मिलके अपना प्रोत्साहन कर सकते हैं। और जैसे कोविड से पहले हम पिछले 10 साल से जुलूस सिटी में हो रहा था, इसी तरह से इस दफा भी इस साल इंशाल्लाह आशूर के दिन जुलूस होगा सिटी में, और उसके लिए हम सबको आगाह करने आ रहे हैं। नो डाउट सोशल मीडिया पे सबको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिली कि जुलूस डिटेल्स इस सिलसिले में, लेकिन एक दफा और सबको बताने के लिए कि इंशाल्लाह आशूर के दिन सुबह 11:30 बजे हमारे आशूरा से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर से नमाज होगी, फिर उसके बाद फिर से मजलिस होगी, और फिर इंशाल्लाह 1:30 बजे जुलूस बरामद होगा ट्रेजरी गार्डन से। तो उसके लिए हमारी एडवाइस यही है कि अगर सब लोग ट्रेन से आते हैं तो आलम स्टेशन पूरी करीब है, आपको बहुत आसानी भी होगी, इंशाल्लाह आप उसमें अटेंड भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ से वापस भी जुलूस जो है वो ट्रेजरी गार्डन में भी जैसे 2019 में पिछले जुलूस हुआ था उसी में। और आपसे विश्वास है कि सब आए जुलूस में हिस्सा लें इमाम हुसैन को का। और इंशाल्लाह अगर कोई और डिटेल्स चाहिए तो ये सब लोग को और ऑपरेशन है और पोस्टर भी छोड़ रहे हैं। तमाम अजीज़ान सलाम अज़ादारान से गुजारिश है दुआ के बाद केवल पर तशरीफ ले। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा।